کوئی دلیل مانگنے والا نہیں، کوئی ثبوت مانگنے والا نہیں، اور کہتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں اور یہ جدید دور ہے اور علم کا دور ہے اور کمپیوٹر کا دور ہے. یہ کمپیوٹر کا دور ہے؟ بھی اندھی عقیدت اور اندھی تقلید کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ مفتی ممبر میں بیٹھے جو مرضی گپ مار دے، سننے والے سبحان اللہ واہ واہ کہہ اٹھتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. یہ وجہ ہے دنیا میں گروہ بندیاں اور فرقہ بندی کی، یہ وجہ ہے کہ جب پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا مفتی جو مرضی فرقہ بنا لے، وہ جس مرضی منج میں لوگوں کو اکٹھا کر لے، اسے پتا ہے یہ بھیڑ بکریاں ہیں، یہ بھیڑ بکریاں ہیں، ان میں کوئی شعور ہے ہی نہیں جو پوچھ سکے. اس وقت شعور تھا، 400 سالہ دور میں فہم و فراست تھی، ادراک تھا، لوگوں کو علم تھا. آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا. قرآن نے روکا ہوا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. قرآن نے کہا ہوا ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا جس کی تمہارے پاس دلیل نہیں. یہ قرآن ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر بولنے سے پہلے دلیل تلاش کرنی ہے، پہلے ثبوت مانگنا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت کہاں ہے. ثبوت ہو تو پھر اس کو ماننا ہے، ثبوت ہے تو پھر اس کے پیچھے چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. ثبوت نہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. 400 سالہ دور میں کہیں بھی جشن میلاد نہیں تھا. 400 سالہ دور میں یہ کل 47واں نہیں تھا. کیوں؟ لکیر کے فقیر نہیں تھے، سنی سنائی بات کے پیچھے چلنے والے نہیں تھے، وہ دلیل مانگا کرتے تھے. آج دلیل کا شعور ہی نہیں ہے، دلیل کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ کھل کے کہہ دیتے ہیں. کھل کے نہیں کہتے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، سنا ہے. ہم نے دلیل مانگی، بھائی دلیل کیا ہے؟ تم کہتے ہو اللہ کے نبی ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. او بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ تو زہرا کے گھر تو نہ آئے. وہ 6 ماہ تک اپنے باپ کی وفات کے صدمے میں اتنی پریشان رہی، اتنی پریشان کہ 6 ماہ کے عرصے میں کسی نے فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی. آقا اپنی بیٹی کے گھر تو نہیں آئے تسلی دینے. جناب بلال مدینہ چھوڑ گئے تھے، اللہ کے پیغمبر اس کے پاس تو نہیں آئے، تمہارے پاس کیسے آ گئے؟ دلیل کہتے ہیں دلیل کوئی نہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، بس سنا ہے. بھائی سنی سنائی بات دلیل نہیں ہوتی. ایسے شخص کو لائی لاگ کہتے ہیں. لائی لاگ بندہ بھی کوئی بندہ ہوتا ہے؟ لائی لاگ بندے کو کیا کہتے ہیں؟ کس کے اندر عقل ہی نہیں ہے، یہ تو ہے لائی لاگ. سنی سنائی کے پیچھے چل پڑا. وہ ایک دوڑ گیا تھا، اس کو کسی نے کہا تیرا کان کتا لے گیا، وہ پیچھے بھاگ گیا. وہ دوڑا چلا جا رہا، بھائی کیا ہو گیا؟ میرا کان کتا. وہ کان چیک تو کر اپنا. یہ جب سوچ، یہ نظریہ، یہ حالت بن جاتی ہے، پھر مفتیان لوگوں کی قسمتوں سے کھیلتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے. اسلام نے شعور کیا دیا ہمیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. جس مسئلے کا تمہیں علم نہیں ہے تو تم علماء سے پوچھ لیا کرو، علماء سے سوال کر لیا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی بحث نہیں کرنی، ہم تو جاہل ہیں جی، ہمارے پاس علم نہیں ہے، بحث نہیں کرنی. او بھائی جن کے پاس علم نہیں ہے اللہ ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ تم کسی سے پوچھو نہیں، اس کا حل ہے پوچھو، علماء سے سوال کرو. لیکن سوال کیسے کرنا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. دلیل مانگنی ہے. جب بھی مسئلہ پوچھو ثبوت مانگنے ہیں، اللہ کی کتاب سے، پیغمبر کی حدیث سے دلیل مانگنی.
آج آپ اس فارمولے کو اپنا کر دیکھیں، ہر مفتی اور ہر فقیہ سے دلیل مانگیں، پھر دیکھیں کس طرح انقلاب برپا ہوتا ہے، فرقہ بندی کیسے ختم ہوتی۔ ان کو پتہ ہے ہم سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، ہم سیاہی سفیدی کے ہم مالک ہیں، جو چاہے فتویٰ دیتے چلے جائیں، جس طرح مرضی قوم کو بے وقوف بنا لے۔ آج سوچ یہ بن گئی ہے میرے بھائیوں، 400 سالہ جو دور تھا اس میں 400 سال تک اللہ کی زمین پہ کوئی حنفی نہیں تھا۔ جائیں اٹھا لیں، اٹھائیں تاریخ کی کتابوں کو، جو تاریخ کی ورگردانی کر کے دیکھو، بہت بڑھ گئے ہو، بڑی ڈگریاں تم نے حاصل کر لی ہیں، بڑی بڑی کتابوں کو تم نے پڑھ لیا ہے، اسلام کی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو۔ 400 سال تک اللہ کی زمین پہ نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی مالکی تھا، نہ کوئی حنبلی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ دیوبندی تھا، نہ چشتی تھا، نہ سہروردی تھا، سارے فرقے بعد میں پیدا ہوئے۔ 400 سال تک امت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی تھی، سب کے سب محمدی تھے، سب کے سب کتاب و سنت کے پیروکار تھے، کوئی بھی گروہ بندی نہیں تھی، کوئی بھی افتراق نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا تحزب نہیں تھا، گروہ بندی نہیں تھی، امت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی تھی۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جاؤ، کوئی ایک شخص کسی کائنات کے کونے سے اٹھاؤ جس نے فرقہ بنایا ہو، دنیا میں کوئی ایسا ہو جو کہتا ہو میرا صدیقی فرقہ ہے۔ اگر شخصیتوں کے نام پہ فرقے بنانے جائز ہوتے تو لوگ ابو بکر صدیق کے نام پہ فرقہ بنا کے آج دنیا میں صدیقی فرقہ ہوتا، آج کسی کی جماعت فاروقی ہوتی اور وہ کہتے میں عمر بن خطاب کی طرف نسبت کر کے میں نے فاروقی گروہ بنایا ہے، کوئی اپنے آپ کو علوی گروہ بنا لیتا، کوئی عثمانی بنا لیتا۔ لیکن جو 400 سال اسلام کی تاریخ ہے، دنیا میں ایک ہی امت تھی، ایک جماعت تھی، سب محمدی تھے، کوئی صدیقی نہیں تھا، کوئی فاروقی نہیں تھا، کوئی عثمانی نہیں تھا، کوئی علوی نہیں تھا، سب کے سب کتاب و سنت کے پیروکار تھے۔ کوئی نہیں کہتا تھا میں ابو بکر کا مقلد ہوں، کوئی نہیں کہتا تھا میں عمر بن خطاب کا مقلد ہوں، کوئی نہیں کہتا تھا میں عثمان غنی کا مقلد ہوں، کوئی نہیں کہتا تھا میں علی المرتضیٰ کا مقلد ہوں۔ مجھے کوئی ایک حوالہ دکھا دے، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک حوالہ میرے سامنے کوئی لے آئے 400 سالہ دور میں کسی نے کہا ہو کہ میں فلاں کا مقلد ہوں، میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ 400 سال کے جو لوگ تھے کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ آج عجب کیفیت بن گئی ہے کہ حق وہ ہے جو حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے۔ اگر وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ گمراہ ہے۔ او بھلے مانسو، ہمیں تو کوئی بات سمجھاؤ نا، ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم معلومات لینا چاہتے ہیں، ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں سکھاؤ۔ ابتدائی 400 سال کے جو لوگ تھے کیا وہ حق پر تھے یا نہیں تھے؟ کیا وہ اسلام پر عمل کرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ کیا وہ جنتی تھے یا نہیں تھے؟ جو 400 سالہ ابتدائی لوگ مسلمان تھے وہ جنتی کیسے ہو گئے تھے؟ اگر کسی امام کی تقلید کرنے سے آدمی جنتی ہوتا ہے تو ہمیں بتاؤ یہ 4 امام جو تھے یہ کس کے مقلد تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کس کے مقلد تھے؟ امام مالک کس کے مقلد تھے؟ احمد بن حنبل کس کے مقلد تھے؟ امام شافعی کس کے مقلد تھے؟ لوگوں علم کی دنیا میں آؤ، تحقیق کی دنیا میں آؤ۔ تو ابتدائی 400 سالہ دور جو تھا فرقہ بندی سے، تحزب سے، گروہ بندی سے اور ان تمام فرقوں سے، شرک و بدعت سے پاک دور تھا۔ اس دور کے لوگ جو تھے خالصتاً کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے لوگ تھے۔
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں معرفت نہیں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علماء سے پوچھو، بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، بینہ مانگو، دلیل مانگو۔